اس کا دم گھٹنے لگا، وہ چیخنا چاہتی تھی لیکن اس کے ہونٹوں پہ مضبوط ہاتھ کی گرفت تھی۔ کوئی اسے اپنی باہوں میں اٹھا رہا تھا۔ بہت احتیاط سے اسے بیڈ پہ لٹایا۔ نور نے سختی سے بیڈ شیٹ کو مٹھی میں جگڑا۔ وہ پرفیوم اور سگریٹ کی بھینی بھینی خوشبو اپنی سانسوں میں اترتی محسوس کر رہی تھی۔ اذان اس کی آنکھوں کی جنبش اور پھڑ پھڑاتے ہونٹوں سے جان چکا تھا وہ جاگ گئی ہے۔ آنکھیں کھولتے نور کا چہرہ یکدم فاق ہو گیا۔ اس پہ جھکا تو اس کی گرم سانسیں نور کا چہرہ جھلسا رہی تھی۔ رات کی تنہائی میں وہ اس کے بہت قریب تھا۔ نور کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اسے وہ دردناک راتیں یاد آنے لگی۔ وہ خوف زدہ آنکھوں سے اسے تاک رہی تھی۔ کیوں کیا تم نے؟ وہ تیز چلتی سانسوں کے ساتھ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا گلا پیاس کی شدت سے خشک ہو چکا تھا۔ وہ کہتے ہی مزید اس پہ جھکا تھا۔ نور کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ طاری ہونے لگی تھی۔ وہ اس کی گردن پہ انگلی پھیرنے لگا۔ جانتی ہو جب سے تم نے خودکشی اذلان سے بولا نہ گیا، سوچتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا کیا کرتا وہ؟ تمہیں اندازہ ہے کتنا بڑا گناہ کرنے جا رہی تھی تم؟ جانتی ہو کل پوری رات میں سو نہ سکا۔ تمہاری باتیں مجھے یاد آنے لگی۔ کل پہلی دفعہ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر دوبارہ لہرایا۔ وہی منظر، فرق صرف اتنا تھا عمر کی جگہ تم آ نور۔ میں عمر کا غم برداشت کر گیا لیکن تم میں اور اس میں فرق ہے۔ تم میری روح کا حصہ ہو۔ تمہارے بغیر میں کیسے جیتا؟ نور کا دل چاہ رہا تھا اپنے کان بند کر لے۔ اس کے روز کی تقریر سے وہ اکتا چکی تھی۔ اذلان کی ساری باتیں جھوٹی لگتی، اب کیا فائدہ تھا ان بے مقصد باتوں کا؟ ایک آنسو اس کی آنکھ سے بہہ کے تکیے میں جذب ہو گیا۔ نور نے اذلان کا بڑھتا ہوا ہاتھ دیکھ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دے پلیز، مجھ سے دور رہا کرے، مجھے اپنے ہاتھ پہ چھوڑ دے، مت باتیں کیا کرے مجھ سے، اب تو مجھے بخش دے اذلان۔ میں نفرت کرتی ہوں آپ سے، شدید نفرت۔ جب ہنستے اور مسکراتے ہوئے میں آپ کو دیکھتی ہوں تو میری خوشی غائب ہو جاتی ہے، میری ہنسی کہیں کھو جاتی ہے۔ میں آپ کو اپنے آس پاس برداشت نہیں کر سکتی۔ اور اب یہ ناٹک کیوں؟ اچانک سے میری محبت کیوں؟ کبھی رحم نہیں آیا، ہمدردی نہیں ہوئی؟ اب محبت؟ میں نے آپ کا وہ روپ دیکھا ہے شاید آپ خود بھی واقف نہ ہو جس سے۔ وہ سب لوگ جو آپ کی محبت کے قصیدے پڑھتے تھے وہ اس وقت نہیں تھے جب دن رات میں آگ میں جلتی تھی۔ وہ آ کر پوچھے مجھ سے کون ہے اذلان شاہ، تو میں انہیں بتاؤں ایک بے رحم انسان جو دوسروں سے رحم کی امید رکھتا ہے۔ اگر آپ نہیں چاہتے میں یہاں سے جاؤں تو دوبارہ یہ حرکت مت کیجیے گا۔ وہ جو اس پہ جھکا تو اس کے زہرہند الفاظ ان کے پیچھے ہوا۔ یہی موقع تھا جب وہ بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھا کے وہاں سے بھاگ آئی۔ ایک ہفتے سے وہ یونی جا رہی تھی اور اب تو اس کا اپنا گروپ بھی بن چکا تھا، لیکن عمر سے وہ سخت پریشان تھی۔ جو روز اس کی یونی آ دھمکتا، اس لیے آج اسے اکیلا پا کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بھائی ایک بات تو بتائیے۔ جی پوچھیے مسز چازر۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، حیا گھڑ کے رہ گئی۔ اب یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ عمر نکاح کے بعد ہاتھوں کو اس کے پیچھے پڑ گیا تھا، اسے تنگ کرنے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتا۔ اس دن آپ میری یونیورسٹی میں پیزا لے کر آئے تھے، وہ اتنے پیار سے اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے تھے۔ جان سکتی ہوں بہن سے اتنی محبت کب سے ہو گئی؟ عمر ایک لمحے کے لیے چپ ہو گیا۔ وہ ٹی وی دیکھتا ساتھ پاپ کارن سے انصاف کر رہا تھا۔ حیا اس کے پاس آدم کی، وہ ایکچولی میں، اور ہاں یہ چھٹی میں آج کل آپ کیوں لینے آتا ہے؟ میں پوائنٹ سے آ سکتی ہوں؟ اس کے ہاتھ سے پاپ کارن چھین کر کھانے لگی۔ میری بہن اب پوائنٹ میں آئے گی، اسے گھور کے بولا، پر پاپ کارن واپس چھینے۔ اچھا جب میر بھائی نے آپ کو کہا تھا مجھے پک اینڈ ڈراپ دیں تو کیسے کہا تھا پوائنٹ میں آ جانا؟ آسمان سے اتری پڑی نہیں ہوں جسے لینے پہنچاؤں۔ اور اب جب میر بھائی کے ساتھ آنے لگی ہوں تو اچانک سے آپ کو بہن کا خیال آ گیا۔ شرافت سے بتائیے روز کیوں آ جاتے ہیں، ورنہ ماما کو بتاؤں گی۔ وہ بوکھلاتا ہوا خود بے قابو کرتے کہنے لگا، وہ میری پیاری بہن، وہ بس ایسے ہی مجھے خیال آیا، ایک ہی تو بہن ہے، اب اس کی بھی ذمہ داری نہیں لوں گا۔ اور جاٹ بھائی بھی تو کتنے بزی رہتے ہیں، بس تبھی۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں، وہ مسلسل اسے گھورے جا رہی تھی۔ عمر کو لگا آج وہ اسے اگلوا کے ہی چھوڑے گی۔ اب اسے کیسے پتا تھا کہ میر بھائی کے کہنے پہ ایک دن جب وہ اسے لینے گیا تو وہاں اس کے دوست کو دیکھا وہ اپنا دل ہار بیٹھا۔ اس سے پہلے کہ عمر کی شامت آتی، علی کی آواز نے دونوں کو اس سب متوجہ کیا۔ السلام علیکم۔ ارے وعلیکم السلام میرے بھائی، کیسے ہو؟ اور ٹیسٹ کیسا ہوا؟ عمر کی جان میں جانے، اچھا ہوا، تم سناؤ؟ وہ حیا کو مکمل طور پہ نظر انداز کر رہا تھا۔ بس یار نہ پوچھو زندگی میں کتنے غم ہیں، ابھی
میٹس ختم ہونے کی خوشی نہیں منائی تھی کہ تھرڈ سیمیسٹر کے پیپر سٹارٹ ہو گئے۔ وہ افسوس سے بولا، علی تم آئے کب اور بتایا کیوں نہیں؟ حیا اس سے دیکھ اتنی خوش تھی کہ علی کا نظر انداز کرنا محسوس ہی نہ کیا۔ یار میرا بھی یہی حال ہے بابا، پیچھے پڑ گئے ہیں، تقریباً سب یونیورسٹیز کے ٹیسٹ دے چکا ہوں، اللہ کرے کسی اچھی میڈیکل یونی میں ایڈمیشن ہو جائے۔ علی نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا، وہ اس سے ناراض تھا، وہ خود اس کے بغیر نکاح کر کے بیٹھ گئی۔ علی کا باعث نہیں چل رہا تھا شاہزر کا برا حال کر دے، جس نے اس کے آنے کا انتظار تک نہیں کیا۔ وہ ممی اور پاپا سے بھی ناراض تھا، لیکن سب کی زبان میں صرف ایک ہی جملہ تھا، شاہزر نے جلد بازی کی، اور جہاں آ کر وہ بھی چپ ہو گیا۔ آخر کیا کرتا، چھوٹا جو تھا اور شاہزر کے غصے سے بھی ڈرتا تھا۔ شاہزر کے سخت مزاج کو سب گھر والے جانتے تھے، علی، حمزہ، عمر شاہزر کے غصے سے خود کو بچا لیتے، لیکن حیا کا تو خدا ہی حافظ تھا، اور علی حیران تو اس بات پر تھا آخر حیا راضی کیسے ہوئی۔ او علی، تو آپ مسز شاہزر سے ناراض ہیں؟ وہ ہنستا ہوا حیا کو دے کے بولا۔ حیا کو غصہ آ گیا، اس کا مسز شاہزر کہنا کشن اٹھا کے اسے مارا۔ علی ہنسی رو کے ان کی نوک چونک دیکھ رہا تھا۔ ہائے مار ڈالا، علی کی ہنسی نکل گئی اس کے انداز پہ۔ میں ماما کو بتاتی ہوں، آپ رکیے۔ ہاں جاؤ ماما کی چمچی، اور سنو چائے کے ساتھ کچھ کھانے کے لیے بھیج دینا۔ زہر نہ بھجوا دوں؟ نہیں، وہ میری طرف سے تم کھا لینا، بدتمیز جاہل انسان۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ ثانیہ بابی کو چائے کا کہہ کر کمرے میں چلی گئی، اسے علی کا رویہ پریشان کر رہا تھا۔ نور علی کی آواز سن کر لاؤنج میں آ گئی، ثانی بھی چائے کے ساتھ کباب تل کے لے آئی، ساتھ اسنیکس اور سموسے بھی۔ نور نے علی سے ٹیسٹ کی بابت پوچھا، علی ڈاکٹر بننا چاہتا لیکن اس کے انٹرمیڈیٹ مارکس کم تھے، اس لیے وہ مختلف یونٹس میں ٹیسٹ دے کر آیا ہے کہ شاید کہیں ہو جائے۔ گورنمنٹ کے ساتھ پرائیویٹ کالج میں بھی اس نے اپلائی کیا ہے۔ ماما بابا کو تو اٹھائیے۔ اذلان عمر کے رونے سے جاگ چکا تھا، جو ماں کو بیڈ پہ نہ پا کر رونے لگا۔ نور اس وقت ہنی کا یونیفارم پریس کر رہی تھی، جو وہ رات کو کرنا بھول گئی تھی۔ ہنی یونیفارم پہن کے ڈریسنگ روم سے باہر آ چکا تھا۔ اذلان کو ابھی تک سوتا پا کے وہ نور سے بولا اور اس کے ہاتھ سے ساکس لے کر پہننے لگا۔ اذلان نے ہلکی سی آنکھ کھول کے نور کو دیکھا، جو عمر کا نیپی چینج کر کے اسے بیڈ سے نیچے اتار چکی تھی، اور اب ہنی کی بات سن کے اذلان کو اٹھانے اس کی طرف آ رہی تھی۔ اذلان نے چادر منہ تک تان لی، اس کے ساتھ صوفہ کم بیڈ پہ حمزہ سویا ہوا تھا۔ رات کو نور کے الفاظوں سے وہ گہری کھائی میں گر چکا تھا۔ پہلی بار اس نے اللہ سے اپنی محبت مانگی تھی، اس کا دل صاف ہو جائے، وہ محبت جو سو چکی ہے پھر سے جاگ جائے۔ کل پہلی بار اس کی نفرت کے آگے رویا تھا، ایک وقت جب وہ نور رویا کرتی اپنی محبت کے لیے۔ کل وہی لمحہ تھا، وہی پالتے، فرق صرف اتنا تھا کہ دعا کے لیے اٹھنے والے ہاتھ اذلان کے تھے، نور کے نہیں۔ فجر پڑھ کے وہ کمرے میں بیڈ پہ ایک نظر حیا اور نور پہ ڈال کے وہ حمزہ کو اٹھا کے صوفہ کم بیڈ پہ آ گیا۔ وہ اپنی انگلیاں مروڑتی اس کے سرہانے کھڑی رہی، پھر مدھم آواز میں اسے مخاطب کیا۔ اذلان وہ انجان بنا لیٹا رہا۔ نور نے چادر تھوڑی سی پیچھے کھسکائی تو اذلان کا چہرہ واضح ہوا، اس وقت اسے چہرے پر سختی تھی۔ نور ٹوک نکلتے اپنا ہاتھ بڑھا کے اس کے کندھے پر رکھا۔ اذلان اٹھ جائیے۔ نور نے ہلکے سے اس کا کندھا ہلایا۔ اگلے ہی پل اذلان نے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں نور پہ گاڑ دی، ایک لمحے کو تو وہ خوف زدہ ہوگی۔ 8 بجنے والے ہیں، وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ گویا ہوئی۔ ہنی چلا گیا، نظریں ابھی بھی اس کے سیاپے پہ الجھی ہوئی تھی۔ نہیں، ناشتہ کر ہے؟ اذلان نے احتیاط سے اپنا بازو پیچھے کی، جس پہ حمزہ سر رکھے لیٹا تھا۔ نور جانے کا سوچی تھی، لیکن اذلان اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ آئندہ یہاں سے جانے کا مت کہنا، جانتا ہوں بہت غلط کر چکا ہوں تمہارے ساتھ، اور اس کا ازالہ بھی کروں گا، تب تک معافی مانگوں گا جب تک سچے دل سے تم معاف نہیں کر دیتی، لیکن یہاں سے جانے کی بات مت کرنا۔ آخر میں اذلان کا لہجہ سا تھا، آپ کو لگتا ہے میں آپ کی بات مانوں گی؟ وہ اب بھی اس پہ حکم چلا رہا تھا۔ نور کو فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگی۔ وہ ہنی کی وجہ سے گاؤں نہیں جا رہی تھی کہ کہیں اس کا اسکول نہ مس ہو جائے، لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا ہنی کے اسکول سے آتے ہی وہ گاؤں کے لیے روانہ ہو جائے گی۔ مجھے خود سے جڑے رشتے بہت عزیز ہیں نور، میں نہیں چاہتا میرے بچوں کو یا ان کی ماں کو تکلیف چو کر بھی گزرے۔ ایک بار ہنی اور تمہیں اکیلے بھیجنے کی غلطی میں کر چکا ہوں، اب نہیں۔ یہ جو باہر گارڈ کھڑے ہیں نا، یہاں رہنے کی تنہا لیتے ہیں، میرے وفادار ہیں، ان کے ہوتے ہوئے تم ایک قدم بھی اس گھر سے باہر نہیں نکال سکتی، اور ایک بار تم الگ ہو، خاص ہو، میرے صرف میرے لیے ہو،
تم چاہ کر بھی مجھے خود سے آزاد نہیں کر سکتی۔ تمہاری جگہ ماں ہوتی تو اسے کب کا آزاد کر چکا ہوتا، لیکن تم نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اذلان نے کہتے ساتھ نرمی سے اس کی پیشانی چومی، نور کو جیسے کرنٹ چھو کے گزرا۔ اس نے زور سے اپنی پیشانی رگڑی۔ اذلان اس کی حرکت پہ مسکرایا اور سوئے ہوئے حمزہ کو اٹھا کے بیڈ پہ لٹایا۔ آپ مجھے قید نہیں کر سکتے، اس کے پیچھے سے چلائی۔ اذلان نے اب اپنا رخ نور کی طرف کیا۔ تم لوگ یہاں سیف ہو نور، میں ویسے ہی بہت پریشان ہوں، تم نہیں جانتی باہر۔ اب اسے کیسے بتائے کہ آذر کی وجہ سے وہ کتنا پریشان ہے۔ اس دفعہ امان اسے وارن کرنے آیا تھا وہ یہ شہر چھوڑ کے چلا جائے۔ آذر کے بھائی اور چچا تحقیقات کر رہے ہیں، انہیں یہی بتایا گیا تھا کہ آذر انکاؤنٹر میں مارا گیا۔ اذلان نے ایک گہرا سانس لیا۔ کپڑے نکال، میں آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں، یہ بحث ہم رات کو کنٹینیو کریں گے۔ میں اب کی نوکر نہیں ہوتا کہ بازو سینے پہ باندھے کہنے لگی، بیوی تو ہو، مزاجی خدا کو منع کرو گی، سوچ لو اللہ کو ناراض کر ہی ہو۔ اذلان کے جانے کے بعد وہ سوچ میں پڑ کے مطلوبہ چیزیں رکھ کے نیچے آ گئی۔ اس کی توقع کے مطابق شرٹ، پینٹ اور کوٹ پریس کر کے وہ بیڈ پہ رکھ کے گئی تھی۔ وہ تیار ہو کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنا جائزہ لے رہا تھا۔ خود کو خوشبو سے نہا کر اپنا والٹ اور موبائل اٹھا کے سوئے ہوئے حمزہ اور حیا کے گالوں پہ بوسہ دے کر نیچے آیا۔ کن خیالوں میں کھوئے رہتے ہو، کیا ہو گیا ہے بتاؤ مجھے، اور آ کر کام کرنے کا دل نہیں چاہتے تو گھر میں بیٹھے رہو۔ اذلان کی گریزدار آواز سے بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کرسٹل بال تھی جسے وہ اپنے ہاتھوں میں گھما رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اذلان کی جھنجھلاتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اذلان اس کے سامنے ہی بیٹھا تھا۔ شامل آج جان بوجھ کر میٹنگ اٹینڈ کرنے نہیں گیا۔ میٹنگ کی ساری تیاری اس نے خود کی تھی اور اینڈ وقت پہ اس کا دماغ سے سب کچھ نکل گیا۔ پہلی دفعہ اس کے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ آپ شاہزادے کو کنونس کرے کہ وہ حیا کو طلاق دے دے۔ ایک ہفتے سے اس کا دماغ درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ آج بھی اس کے کان میں وہ چیخیں گونجتی ہیں جن سے چاہ کر بھی وہ پیچھا نہیں چھڑوا سکتا۔ اس کے ننھے ذہن میں آج بھی وہ سب کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ وہ سرخ روتی آنکھیں، وہ خوف سے کانپتا وجود جسے خوش کرنے کی کوشش وہ ہر پل کرتا تھا۔ اس کی ساری تدبیریں دری کی دری رہ جاتی جب اس کا باپ ایک بار پھر اسے توڑ دیتا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہوش میں ہو تم؟ اس نے گویا اذلان کے سر پہ دھماکہ کیا۔ ہاں میں اپنے ہوش و حواس میں ہوں، لیکن آپ کا بھتیجا نہیں۔ اس بار اس کی آواز کچھ بلند تھی۔ شاہزر کے خیال سے اس کی رگیں تن جاتی۔ شٹ اپ، تم کون ہو میری بیٹی کی زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ اذلان نے زور سے مکہ ٹیبل پہ مارا۔ طلاق کا نام تو وہ ایسے لے رہا تھا جیسے کوئی مذاق ہو۔ اس کا بھائی ہوں۔ اس کی آواز قدرے دھیمی ہو گئی۔ وہ اذلان کو غصہ نہیں دلانا چاہتا تھا، لیکن بے بس تھا۔ اس سے پہلے کہ شاہزر رخصتی کا اعلان کر دے ان کا الگ ہونا بہتر تھا۔ اس وقت میر کے دماغ میں یہ خیال بھی نہ آیا کہ طلاق کا داغ اس کی بہن کی زندگی تباہ کر دے گا۔ اسے بس شاہزر کی قید سے حیا کو آزاد کرنا تھا۔ ضرورت نہیں، ابھی اس کا باپ زندہ ہے۔ اذلان نے تیکھی نظر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، پاپا پلیز آپ سمجھ کیوں نہیں؟ شاہزر ٹھیک نہیں؟ کیا خرابی ہے؟ گھر کا لڑکا ہے، ویل سیٹل ہے، اور سب سے بڑی بات میری بیٹی کی پسند ہے، اور تم بھول گئے شاہزر سے شادی کا تم نے خود کہا تھا۔ اس کی بات کاٹ کر تقریباً ڈانٹتے ہوئے بولا۔ دماغ خراب ہو گیا تھا، وہ بڑبڑا جیسے اذلان سن چکا تھا۔ تو جا کر درست کرو، اور ایک بات نور کے سامنے بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، ہاں ہاں ٹینشن لے گی، جا سکتے ہو تم اسے حکم صادر کرتا فائل کی طرف متوجہ ہوا۔ ابھی تک اذلان کا بی پی ہائی تھا، جس کا اندازہ میر کو ہو چکا تھا۔ وہ سمجھانے والے انداز میں قدرے دھیمے سے گویا ہوا، پاپا میری بات سن۔ اذلان نے ہاتھ اٹھا کر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ ضبط کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے غصہ صرف شاہزر پر تھا۔ اس کے پاس اب ایک ہی راستہ بچا تھا کہ وہ عنایت سے بات کرے۔ ابو جلدی آ جائیں گے؟ جی ابو میں رکتا ہوں، ایکچولی باہر ہوں، گھر جا کر کال کرتا ہوں۔ جی خدا حافظ۔ نور جلدی آؤ۔ وہ فون رکھتا چلاتا ہوا نور کو بلانے لگا۔ نور جلد سے عمر کا ہاتھ پکڑے کمرے میں آ گئی۔ اذلان نے شال میں چھپی حیا کو بیڈ پر لٹایا جو اس کے کندھے پر سر رکھے سو چکی تھی، اور کمبل سے اسے پورا ڈانپ دیا۔ کیا ہوا آپ حیا کو ایسے اچانک؟ باہر بارش شروع ہو گئی، دیکھو کہیں اس سے بخار تو نہیں ہو گیا؟ میں ڈاکٹر کو بلاتا۔ نور نے جلدی سے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، پھر کپڑوں پہ۔ جب پوری طرح سے تسلی کر لی تو اذلان سے مخاطب جو ڈاکٹر کو کال کر رہا تھا، کچھ نہیں ہوا، اب ہاں پریشان ہو رہے ہیں، مجھے بھی ڈرا دیا، دیکھیں اس سے پانی کا ایک بھی قطرہ نہیں لگا، کپڑے بھی گیلے نہیں۔ اف، جان نکل گئی میری، یا اللہ تیرا شکر، یہ اتنی چھوٹی ہے کہ اب تو باہر لے جاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے، آئندہ اسے نہیں لے جاؤں گا۔ اذلان معمول کے مطابق واک کرنے گیا تھا۔ وہ حیا کو روز سے لے جاتا، وجہ نور کی بے روحی تھی۔
اب نور تو ٹھیک ہو چکی تھی لیکن اسلان کی عادت بن گئی تھی حیا کو ساتھ لے جانے کی۔ ماما ماما، عمر اسے حیا کے ساتھ دیکھ چیخ چیخ کے روتے ہوئے اپنی طرف متوجہ کرنے لگا۔ نور ہنسی ہوگی عمر نے اس کو تانگ کر رکھا تھا، جب بھی اسے حیا یا حمزہ کے ساتھ دیکھتا اسی طرح چیخ چیخ کے پورا گھر سر پہ اٹھا لیتا۔ اس کے برعکس حمزہ صابر ہے جو ہر کسی کے ساتھ خوش رہتا، نئے چہرے دیکھے بھی وہ کبھی اس طرح کا برتاؤ نہ کرتا۔ لیکن غلطی اس کی بھی تھی جو اس نے عمر کو گود کی عادت ڈالی تھی۔ بی بی جان نور کو منع کرتی تھی اسے گود میں لیے نہ پھرے، تب اسے یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی، ورنہ وہ اس کی وجہ سے ہلکان ہوتی۔ عمر کا وزن بھی کافی تھا جس کی وجہ سے اکثر اسے کمر میں درد رہتا۔